الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. اللهم صل على لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ الحمد للہ الحمد للہ حق حمدی والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مرکز اہل سنت سرزمین موریشش، یہ تاریخ ساز جامع مسجد اور اس کے انتہائی پرکشش اور خوبصورت جلسے میں اس کی مکمل پوری شان کے ساتھ صدارت کرنے والی ذات محب گرامی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب قبلہ حفظہ اللہ مفتی اعظم موریشش و دیگر علماء کرام مشائخ اعظام اور ہمارے ہر دل عزیز نعت خواں جو ہمارے پڑوس سے یہاں تشریف لائے علی جناب بلال رضا صاحب موسانی، اللہ پاک ان کا آنا اور سنانا سب اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ میں آج ہی صبح آیا ہوں اور کافی تھکا ہوا بھی ہوں اور طبیعت بھی کافی تھکی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے
گلے کو بھی اتنا گلا دیا ہے کہ اسے کسی کوکر سے گلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوز اور ساز تو غائب ہے، بس آواز باقی ہے۔ ریدم غائب ہے، صرف دم باقی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جب سے جلسہ شروع ہوا ہے تب سے نعت بھی کافی ہو گئی، بات بھی کافی ہو گئی۔ اس لیے میں آج، کیونکہ آج پہلا دن ہے، آپ سب سے معذرت کرتے ہوئے انشاءاللہ میں سیدھے موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ ہمارے اشرفی چشتی ایسوسی ایشن آف موریشس کے نوجوانوں کا حوصلہ ہے۔ ویسے میں نے ان سے کہا تھا جب پچھلی بار میں آیا تھا کہ میں 1 سال کے بعد آؤں گا، مگر یہ 1 سال صبر نہیں کر سکے اور 8 مہینے بعد مجھے پھر بلا لیا۔ یہ وہ موریشس کی سرزمین ہے جہاں سنیت کا بیج حضور مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بویا تھا، اور اس کی آبیاری قائد اہل سنت حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور پھر اس پر گل بوٹوں کی ضیاء پاشی جو ہے وہ ہمارے علماء آتے رہے۔ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں، حضور شیخ طریقت نعیم الاولیاء حضرت علامہ سید نعیم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خطیب اعظم ہند حضرت علامہ سید اشرف کلیم صاحب، اس فقیر کے والد گرامی حضور غازی ملت، اور الحمدللہ یہ فقیر اشرفی بھی آتا ہے اور انشاءاللہ آتا رہے گا۔ اور اسی مرکز سے، کیونکہ یہ مرکز اہل سنت ہے، یہیں سے پیغام دیا جاتا رہا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں عرض و معروض آپ کے حوالے رکھوں، آئیے جھوم جھوم کر پھر اپنے اسی مخصوص موریشن انداز میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے صدر اجلاس میں ان کی خصوصی توجہ مبارکبادیوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کی پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارموں کے ذریعے، کیونکہ آج کل ایک مفتی صاحب پیدا ہوئے ہیں جن کا نام ہے مفتی گوگل۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوا گوگل کر لو۔ لوگ عقائد و نظریات کے معاملات بھی مفتی گوگل سے طے کرنے لگے، مسائل فقہیہ ہوں اصولیہ ہوں، سب کے لیے مفتی گوگل۔ وہ امریکی مفتی گوگل سب کو مبارک ہو۔ اسی لیے میں نے اس بار سفر کرنے سے پہلے ارادہ کیا تھا کہ میں یہ جو بھی میری 10-11 تقریریں ہیں آج سے لے کے انشاءاللہ 5 سپٹمبر تک، میں اسی پوائنٹ کو ریز کروں گا کہ سنیت کیا ہے، what does mean by سنیت and what is the real سنیت۔ وہ سنیت جو ہمیں غوث اعظم کے در سے ملی، جو غریب نواز کے ایوان سے ملی، جو حضرت داتا علی حجویری کے دربار سے ملی، جو مخدوم سمنانی کی گفتار سے ملی، وہ سنیت جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تفہیم سے ملی اور امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کی تحریر سے ملی، وہ سنیت جو مبلغ اسلام کی ہمیں تقریر سے ملی اور جو قائد اہل سنت کی تبلیغ سے ملی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبجیکٹ، نیا ٹاپک، لیکن لب لباب یہی ہوگا کہ سنیت کیا ہے، سنیت انشاءاللہ۔ آج میں نعت سننے والوں سے معذرت، کیونکہ کھانسی بھی ہے اور کچھ عجیب سی کیفیت ہے، گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں سیدھے اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے، عنوان تو روزانہ رہے گا کہ سنیت کیا ہے،
لیکن آج نبوت کے عقیدے کو لے کر، عقیدہ نبوت و رسالت کے حوالے سے سنیت کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ہمارا جو کلمہ ہے، پہلا کلمہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو پہلا جز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا. میں خاص کر کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، ناصبی ہو، رافضی ہو، جو بھی ہو، ایون قادیانی. دوسرے جز پہ آ کے لوگوں کے معاملات اٹکتے ہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the holy prophet, and our ideology is he is still holy prophet, and he is still alive in his grave. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اور اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. آیتیں روز بدلتی رہیں گی، ٹاپک ایک رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ سنیت، بولیے ادھر والے، کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے. اللہ پاک خود نہیں فرما رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اپنے محبوب کو مخاطب فرما کے فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یوحا الیہ، اور ہماری جانب، میری جانب وحی الہی کا نزول ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں اس آیت کے اندر تو آیت ایک ہی ہے، لیکن مضمون اس میں دو ہے. ایک ہے قل انما انا بشر مثلکم، ایک مضمون ہے، اور دوسرا مضمون ہے یوحا الیہ، کہ میری طرف اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. ایک مضمون فضیلت کا ترجمان ہے، اور دوسرا مضمون مثلیت کا ترجمان ہے. جیسے میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے پاس بھی دو آنکھ، میرے پاس بھی دو آنکھ، آپ کے پاس بھی دو ہاتھ، میرے پاس بھی دو ہاتھ، آپ کے پاس بھی ایک منہ، میرے پاس بھی ایک منہ. تو انسانیت میں میں بھی آپ کے برابر ہوں، آپ میرے برابر ہیں. وی آر ایکول ایز اے ہیومن بینگ. سملیرٹیز ہیں، مگر میں کون ہوں اور آپ کون ہیں اس اسٹیٹس میں فرق ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جس خاندان میں میں پیدا ہوا ہوں اس خاندان میں آپ نہیں پیدا ہوئے، سٹینڈرڈ میں فرق ہے. ہاتھ، پیر، ناک، کان، گلا سب برابر ہے. تو آپ سوچئے کہ جب آپ اس گنہگار نورانی کی طرح نہیں تو جو سرتابہ قدم نورانی ہے اس کی طرح کیا ہوں گے؟ تو دو الگ الگ اس میں مضمون ہیں. ایک کا تعلق سٹیٹس سے ہے، یوحا الیہ، کہ ہماری طرف اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. اینڈ دس اسٹیٹس شوز دا ڈگنیٹی آف ہولی پروفیٹ. اور ایک طرف کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آئی ایم اے ہیومن بینگ لائک یو. اس میں سملیرٹی ہے. بس یہی دھوکہ ہوتا ہے. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میں ان کے ذوق کے لیے عرض کروں کہ نبوت کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ہم نبوت کے لیے سٹیٹس مانیں، ڈگنیٹی مانیں، اور سملیرٹی نہ مانیں تو پھر وہ بندہ نبی نہیں ہو سکتا، خدا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہم کسی کو میچلس مانیں، لاجواب مانیں، بے مثال مانیں اور انسان نہ مانیں تو پھر اسے خدا ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟
اور کسی کو اپنی طرح انسان مانے، ہاتھ پیر والا مانے، ناک کان گلے والا مانے اور بے مثال نہ مانے، وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا، اسے اپنی طرح ماننا پڑے گا۔ تو نبی کے لیے دونوں جز ضروری، نبی انسان بھی ہوتا ہے اور بے مثال بھی ہوتا ہے۔ اگر بے مثال ہے اور انسان نہیں تو وہ بندہ نبی، بولیے زور سے، اور اگر انسان ہے لیکن بے مثال نہیں ہے تو وہ بندہ بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو both are very important to become a نبی، to become a messenger of Allah۔ سملیرٹی بھی ضروری ہے اور ڈگنیٹی بھی ضروری ہے، میچلیس ہونا بھی ضروری ہے اور ہماری طرح ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اگر آپ غور کریں، میں آپ کا صرف 5-6 منٹ لوں گا، یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے بات بھاری ہو، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ بات کہوں گا جو موریشس کا چچا تو چچا بچہ بھی سمجھ جائے گا، لیکن یہ تھوڑا سا اہم بات ہے، اس لیے میں بہت آپ کے سٹینڈرڈ پہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ تو 2 الگ الگ مضمون ہیں نا، بولیے زور سے، ہے نا؟ ہیں؟ ایک کا تعلق ڈگنیٹی سے ہے، دوسرے کا سملیرٹی سے، اور دونوں کا ایک نبی میں ہونا ضروری، ہونا ضروری۔ جو ڈگنیٹی ہے اسے فضیلت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور جو سملیرٹی ہے اسے مثلیت کہتے ہیں۔ ایک نبی کے لیے مثلیت بھی ضروری ہے، فضیلت بھی ضروری ہے۔ فضیلت کا تعلق عروج سے ہے، ٹو گو اپ۔ فضیلت مینس ٹو گو اپ اوور دا اسکائی، نیچے سے اوپر جانے کا نام فضیلت ہے، عروج سے ہے۔ اور مثلیت کا کانٹیکٹ نزول سے ہے، اوپر سے نیچے آنے کا، ٹو کم ڈاؤن۔ نیچے سے اوپر جا رہا ہے گویا فضیلت پا رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے گویا مثلیت پا رہا ہے۔ نبی میں دونوں ضروری۔ اگر نبی میں فضیلت ہے اور مثلیت نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں۔ ایسے ہی اگر مثلیت ہے، کامن ہے، مگر فضیلت نہیں ہے تو وہ بھی نبی نہیں۔ ان دونوں کو جب تک آپ الگ الگ پرسپیکٹیو میں سمجھیں گے نہیں، اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ سنیت کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، اسی نقطہ نظر سے، اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ نزول اور عروج۔ توجہ چاہوں گا، بات تھوڑی بھاری ہے لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یعنی مثلیت اور فضیلت کے نقطہ نظر سے ایک نبی کے تعلق سے جو عقیدے بنے، جو سیکٹ بنے، جو ڈیفرنٹ وے آف اسکول بنے، وے آف تھاٹس بنے، وہ کل 5 بنے۔ کتنے بنے؟ ہاں، اگر یہ 5 آپ نے سمجھ لیا تو کوئی غیر سنی آپ سے انشاءاللہ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ 5 بنے، 5 کے ہاں کہیں فضیلت ہے تو مثلیت نہیں، کہیں مثلیت ہے تو فضیلت نہیں، کہیں دونوں ہے تو دونوں کی روح غائب ہے۔ 5 سیکٹس، فضیلت و مثلیت کے نقطہ نظر سے، اس کی جہت سے، نبوت کے کل 5 اس حوالے سے عقیدے بنے۔ اور آسان کر دوں، 5 جماعت بنی۔ کیا بنی؟ اور آسان کر دوں، 5 گروہ بنے۔ اور آسان کر دوں، سب سمجھ جائیں، 5 فرقے بنے۔ کتنے؟ پہلا فرقہ، میں 5 منٹ اور لوں گا آپ کا۔ پہلا فرقہ یہ کافرین کا ہے۔ کس کا؟ زور سے بولو۔ ڈس بلیورز، کافرین کا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے فضیلت و مثلیت کے حوالے سے، میں ان کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے ہاں نہ نبی کا نام ہے نہ نبی کا پیغام ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کمیونٹی میں نبی آیا، اپنا پیغام اس نے پہنچایا، جہاں نبی کا وجود ہے، ثابت ہے، میں اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں۔ 5 فرقے بنے۔ پہلا فرقہ کافرین کا، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ فضیلت کو ڈینائی کرتے ہیں۔ They deny absolutely the dignity of prophet۔
یہ فضیلت کو نہیں مانتے تو فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری ہی طرح ہے، ناک بھی ہماری طرح، منہ بھی ہماری طرح، آنکھ بھی ہماری طرح، کان بھی ہماری طرح، تو یہ کیسے ہے کہ ہم امتی ہوں یہ نبی ہو؟ ہاؤ از اٹ کین پاسبل؟ جیسے قوم نوح تھی جس نے اپنے نبی سے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، جیسے قوم لوط تھی جس نے اپنے نبی کی کھلی توہین کی، وہ تمام قومیں جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی توہین کی، یا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے نبی ان کی جماعت میں آیا مگر نبی کو اپنی طرح بشر مانا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف اینڈ کمپنی۔ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی نہیں کرتے، ہم جس کی کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں کرنا ہے۔ سمجھ لیا آپ نے پہلا سیکٹ کس کا ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ حالانکہ یہ حصہ میں نے صرف علماء کے لیے رکھا تھا، مگر I'm very happy, glad to see that mashallah you all of you understanding، سب سمجھ رہے ہو۔ پھر میں دوہرا دوں کافروں کا، ان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ فضیلت کا انکار کرتے ہیں، they deny، اور مثلیت کا، سملیرٹی کا اقرار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے دوسرا فرقہ، یہ مشرکین کا ہے۔ کس کا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے جو کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہو گئے، مشرکین کا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ فضیلت کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ they accept the dignity of prophet، اور مثلیت کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں۔ they deny the similarity of prophet، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں ایکسیکٹرا۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ کے نبی کو اتنا بے مثال مان لیا کہ کہہ دیا کہ یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ مشرک۔ زور سے بولو کیا ہو گئے؟ they became mushrik because they supposed to accept the dignity of prophet, but they started to say that my prophet is so matchless, so phenomenal that he's not like us. Madallah, he looks like Almighty Allah and he's the son of Allah. انہوں نے اللہ کا بیٹا معاذ اللہ رب العالمین کہنا شروع کر دیا، تو یہ مشرک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نبی کا کنسپٹ ان کے ہاں ہے، پر وہ اپنے اس کنسپٹ کو فالو نہیں کرتے، وہ نبی ہی کو خدا ماننے لگے۔ توجہ، نبی ہی کو۔ ان سے بھی ہمیں آج کے جلسے میں کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ آئیے تیسرا فرقہ، یہ مذبذبین کا ہے۔ کس کا؟ سمجھے؟ کنفیوز پیپل۔ آج کل موریشس میں تھوڑے بڑھ رہے ہیں مذبذبین۔ یہ فضیلت اور مثلیت میں کنفیوز ہیں، کبھی یہ فضیلت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی مثلیت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ ان کی جماعت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح ہیں، جب ہماری جماعت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح ہیں۔ آج کی ٹرمینولوجی میں کہا جائے تو صلح کلی لوگ، all is well، all is well، سب بہتر ہے، سب اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، سینہ پیٹنے والا بھی اچھا ہے، اور صرف رونے والا بھی اچھا ہے، آمین زور سے کہنے والا بھی اچھا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑنے والا بھی اچھا ہے، سنت پہ چلنے والا بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، جو انڈیا سے آیا وہ بھی اچھا ہے، جو لبنان بیروت سے آیا وہ بھی اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ منافقین ہیں۔ کون ہے؟ ہاں، اسلامک ٹرمینولوجی میں انہیں صلح کلی نہیں، منافق کہا جاتا ہے۔
یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، لا الہ الا ولا الہ الا، ان سے بھی ہمیں کوئی بحث نہیں، کبھی موقع رہا تو کریں گے۔ اب آئیے چوتھا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کسی 40ویں یا تیجے کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، ایمان کے نتیجے کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے ذرا بول کے سنو، آج میں بیمار ہوں، آپ تو بیمار نہیں ہیں نا؟ ایسا سنو کہ آج سب کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کے اس مرکز میں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو۔ اب لگا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور مولانا زیادتی فرمایا۔ پوری زندگی کے ساتھ تیار ہیں؟ پھر سے میں دہرا دوں تاکہ ادھر سے ادھر نہ ہو۔ پہلا فرقہ جو ہے وہ کافرین، یہ فضیلت کو ڈینائی کرتے ہیں، مثلیت کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ دوسرا مشرکین، یہ فضیلت کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مثلیت کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تیسرا فرقہ مذبذبین، کنفیوز لوگوں کا، یہ فضیلت و مثلیت میں کنفیوز ہیں، جمعرات کو فضیلت کا ذکر تو جمعہ کو مثلیت کا ذکر۔ اور چوتھا فرقہ ہے، توجہ سے، مداہنین کا۔ مداہنین نہیں سمجھے، گستاخوں کا۔ کس کا؟ گستاخ تو سمجھ گئے نا، جو نبی کو ڈس آنر کرتے ہیں، سمان نہیں اپمان کرتے ہیں، ان کا یہ چوتھا فرقہ ہے، مداہنین کا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ، اب غور سے سنیے گا، بالکل باریک بات ہے، فکر رضا دے رہا ہوں، اور امام احمد رضا کی فکر جب علی کا بیٹا دیتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے۔ چوتھا مداہنین، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ، بہت غور سے سنیے گا، یہ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کا پرچار نہیں کرتے۔ پرچار سمجھے؟ ایڈورٹائزمنٹ، اس کو پھیلاتے نہیں ہیں، صرف اقرار کرتے ہیں۔ اور جب بات مثلیت کی آتی ہے، سملیرٹی کی، تو چاہے 3 دن کا چلہ ہو، چاہے 7 دن کا چلہ ہو، چاہے 40 دن کا چلہ ہو، چاہے اللہ کا گھر ہو، چاہے ملا کا گھر ہو، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کرتے ہوئے صرف مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ نبی ہماری طرح ہیں، ان کے اندر وہ ہماری ہی جیسے ہیں، وہ تو بس اللہ نے کتاب بھیج دی تو وہ ہم سے تھوڑا الگ ہو گئے، لیکن بالکل وہ بھی آمنہ کے بیٹے، ہم بھی کسی ماں کے بیٹے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ فضیلت کا انکار نہیں کرتے، they don't deny، صرف ایکسپٹ کرتے ہیں، جسٹ صرف ایکسپٹ کرتے ہیں، اور مثلیت کا پوری دنیا میں پھیلاؤ کرتے ہیں، اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ ارے ملا جی تھوڑا فضیلت کا بھی ذکر کرو، تھوڑا فضیلت کا بھی ذکر کرو، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکاری ہیں، توجہ، ہم کہاں ڈینائی کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں نبی کی فضیلت، تو وہ صرف فضیلت مانتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، مانتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ اور جب بات مثلیت کی آتی ہے تو اسی پہ پورا زور ان کا لگتا ہے، ان کا ہر جلسہ، ہر اجتماع سیرت النبی کے پردے میں صرف مثلیت ذات مصطفیٰ کو بیان کرنے میں گزر جاتا ہے، چاہے وہ نبی کی مکی زندگی ہو، نبی کی مدنی زندگی ہو، نبی کا چلنا، نبی کا بولنا، نبی کا اٹھنا، بس اسی پر زور دینا۔ مگر نبی شب معراج کو گئے، نہیں بیان کرتے، آنکھوں انگلی سے پانی کا دھارا جاری کیا، نہیں بیان کرتے۔ نبی نے اپنے ہاتھ سے کنکری پھینکی تو اندھے ہو گئے کفار، نہیں بیان کرتے۔ آپ کا جاہ و جلال، فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال، آپ کی برگزیدگی، آپ کی امامت، قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت، جب بات فضیلت مصطفیٰ کی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں۔ اس چوتھے فرقے سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ The most dangerous فرقہ in all sects, because they accept the dignity of Prophet, but they don't tell the people about the dignity of Prophet. They use always to say about the similarity of Prophet, which is similar thing between us. وہی بیان کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟
اب پانچواں فرقہ سنو. پانچواں، ادھر والے تو جیسا لگتا اردو نہیں سمجھتے کیا. پانچواں فرقہ ملت ناجیہ کا فرقہ، امت ہادیہ کا فرقہ. پھر میں دوہرا دوں تاکہ سب کلیئر ہو جائے. پہلا آپ نے سنا کافرین کا، یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. دوسرا مشرکین کا، یہ فضیلت کم اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں. تیسرا مذبذبین کا، یہ فضیلت و مثلیت میں کنفیوز ہیں. چوتھا مداہنین کا، یہ فضیلت کو صرف مانتے ہیں، صرف اقرار کرتے ہیں، لیکن مثلیت کا پرچار کرتے ہیں. پرچار سمجھے ایک ہندی کا ورڈ ہے، اس کو میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر یہ پرچارت ہو جائے. پرچار کہتے ہیں ایڈ کرنا. کیا کرنا؟ ایڈورٹائز کرنا، پھیلا دینا، اسپریڈ کر دینا. تو یہ فضیلت کو اسپریڈ نہیں کرتے، مثلیت کو کرتے ہیں. اور پانچواں فرقہ مومنین کا. مومنین کا، اور آسان کر دوں اہل سنت والجماعت کا. چلیے اور آسان کر دوں سنیوں کا. یعنی ہمارا علم یہ ہے کہ ہم، غور سے سنیے گا، فکر عبدالعزیز محدث دہلوی، فکر فضل حق خیر آبادی، فکر مفتی صدر الدین آزردہ اور فکر امام احمد رضا لو. توجہ کے ساتھ، ہم اہل سنت مومنین نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مثلیت کو ڈینائی نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ نبی عبداللہ کے بیٹے تھے. ہم مانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے وہ پوتے تھے. ہم مانتے ہیں جناب ابو طالب کے وہ بھتیجے تھے. ہم مانتے ہیں حسنین کے وہ نانا تھے. ہم مانتے ہیں کہ فاطمہ کے وہ بابا ہیں. ہم مانتے ہیں کہ وہ انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی پیاس لگتی تھی، انہوں نے بھی شادی بیاہ کیا، انہوں نے بھی جنگیں لڑی، وہ بھی بکریوں کو چراتے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے. ہم مثلیت کا انکار نہیں کرتے، ہم صرف اقرار کرتے ہیں. توجہ رہے لفظ صرف پر. ہم صرف مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، صرف ایکسپٹ کرتے ہیں. اور جب بات نبی کی فضیلت کی آتی ہے تو چاہے جلسہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے جلوس ہو، ممبر و محراب ہو، ارے چاہے اپنے گھر میں ہو یا خدا کے گھر میں ہو، ہم صرف مصطفیٰ کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں. اور جب ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سنیوں کے جلسے میں تو حضور کی مثلیت نہیں بیان کی جاتی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں انکاری ہیں؟ ہم کہاں کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہے؟ مگر یار حضور کے نام سے جلسہ ہو تو وہ بتاؤ نا جس میں سملیرٹی نہ ہو، جس میں ڈگنیٹی ہو، جس میں نبی کی شان جھلکے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت، ایک بڑا پرکیف دل اور بہت ہی شاندار ایک منظر مناظرے کا پیش کروں. کئی سال پہلے ہمارے انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا تھا مومنین اور مداہنین کے بیچ میں. میں ان کا نام لے کر کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا. مومنین اور مداہنین، اور آسان کر دوں عاشقوں اور فاسقوں کے بیچ میں، عاشقوں اور منافقوں کے بیچ میں ایک مناظرہ ہوا. رات کو دونوں مناظر پہنچ گئے گاؤں میں. بنگال کا غالباً واقعہ ہے. رات بھر وہ لوگ بھی کتاب پڑھتے رہے، حدیثیں ڈھونڈتے رہے، دلائل ڈھونڈتے رہے، اور جو سنی مسلمان تھے وہ بھی ڈھونڈتے رہے. صبح جب مناظرے کے لیے سب اکٹھا ہوئے 10 بجے دن میں، تو جو سنی مناظر تھے وہ کھڑے ہوئے ممبر پہ. انہوں نے کہا اے گاؤں والوں سنو، رات بھر میں بھی کتابیں پڑھتا رہا، یہ بھی کتابیں پڑھتا رہا. رات بھر یہ جو ہمارا مخالف گروپ ہے یہ کیڑے نکالتا رہا کتابوں میں
کہ کوئی ایسی حدیث مل جائے جس سے نبی کا اسٹیٹس گرایا جا سکے، کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے نبی کے علم غیب کا انکار ہو جائے، ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار ہو جائے، ان کے قدرت و اختیار کا انکار ہو جائے، ان کے شارع ہونے کا انکار ہو جائے، کوئی ایسی حدیث مل جائے جس سے ان کی حیات کا انکار ہو جائے، مطلب کچھ ایسا مل جائے کہ جس سے کیڑے نکلیں اور وہ کیڑے میں دکھاؤں۔ تو رات بھر یہ مثلیت کے دلائل ڈھونڈ رہا تھا، کس کے؟ اور میں ساری رات اور میرا گروپ نبی کی فضیلت کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ ایسے دلائل ملیں جس سے علم غیب مصطفیٰ کو اور پختہ انداز سے ثابت کروں، ایسے دلائل ملیں جس سے نبی کے خد و خال، ان کے حلیے پاک، ان کے مزاج، ان کی شان، ان کا جاہ و جلال، ان کی برگزیدگی، ان کی بلند رسیدگی، ان کی شان امامت، ان کی شان فضیلت کو بیان کروں۔ تو یہ گروپ رات بھر مثلیت کے ایویڈنس ڈھونڈ رہا تھا، اور ہمارا گروپ رات بھر فضیلت کے ایویڈنس ڈھونڈ رہا تھا۔ اب اے گاؤں والو تم بتاؤ، ان کی رات اچھی گزری یا میری رات اچھی گزری؟ تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت رات تو آپ کی اچھی گزری۔ اسی بات پہ مناظرہ مفتی صاحب ختم ہو گیا۔ گاؤں والوں نے کہا ان کو بھگاؤ، یہ اس لیے آئے تھے۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ ان کی قسمت ہے جو مصطفیٰ کی مثلیت کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں، اور یہ ہمارا مقدر ہے جو آقا کی فضیلت کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ مطلب صاف ہے۔ اب آئیے اس آیت کے اندر، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیں، you tell the people، آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری جانب وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اب جب آپ فضیلت اور مثلیت کے اس فلسفے کو سمجھ گئے تو اسی اختلاف، اسی نقطۂ نظر کی وجہ سے ہم اس قرآن کو اپنے انداز سے سمجھتے ہیں جو رب کو پسند ہے، اور وہ اپنے انداز سے سمجھتے ہیں جو ان کے لوگوں کو پسند ہے۔ میں صرف درشٹیکون کا، جسے ہندی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو، صرف اس فرق کو ذہن میں رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی فرق نے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے مزاج کو بدل دیا۔ جیسے اسی آیت کو دیکھ لیجئے جس کی میں نے تلاوت کی۔ ایک بات بتائیے گا، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، تو نے خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ Why did you tell your beloved prophet to tell؟ آپ نے اے اللہ تو نے اپنے محبوب سے کیوں نہیں کہلوایا؟ ان سے کیوں کہلوایا؟ تو نے خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ اب یہ بڑی اکیڈمک بات ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی آسان مثال دے دوں کہ آپ بالکل تربتر ہو جائیں اس مثال سے اور سمجھ جائیں کہ کیا کہنا جا رہا ہوں۔ جیسے اگر میں اپنے آپ کو کہوں میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، آپ مانیں گے مجھے جاہل؟ آپ یہی کہیں گے ارے یار نورانی میاں کیسے خاکسار مزاج، اتنی کسر نفسی کہ اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ ان کا بڑک پن ہے۔ کیا کہیں گے؟ کہ عالم ہو کے بھی خود کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر میرے والد گرامی حضور غازی ملت یا میرے بڑے ابو حضور شیخ الاسلام ایک بار مجھے کہہ دیں نورانی جاہل ہے تو میرے لیے سند ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے سے کچھ کہتا ہے تو وہ اس کے لیے سند ہو جاتی، کیا ہو جاتی ہے؟ سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں اپنے آپ کو کہوں مولانا جاہل تو آپ کہیں گے یار یہ کون سی بات ہے، مولانا ہے تو جاہل نہیں، جاہل ہے تو مولانا نہیں، یہ کون سا مولانا ہے جو جاہل ہے؟ لیکن کوئی مجھ سے بڑا کہہ دے نورانی جاہل تو میری جہالت پہ اسٹیمپ لگ جائے گا۔ تو جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہتا ہے تو پھر اس کا علم بن جاتا ہے، اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ارے بھول گئے آپ
مکہ کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، ابو الحکم۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے اس ابو الحکم کو ابو جہل کہہ دیا تو اس کے لیے سند ہو گئی، اس کے لیے سند ہو گئی۔ ایک مرید نے مجھے دعوت دی اور کہا حضرت کل میرے جھوپڑے میں، میرے ہٹ میں، میرے غریب خانے میں مٹی کا بنا ہوا ہے، آپ کی دعوت ہے اور جو بھی روکھی سوکھی چٹنی روٹی ہوگی کھا لیجئے گا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو جھوپڑا ایسا کہ کھوپڑا ہل گیا، محل، اٹ واز لائک اے پیلس۔ دسترخوان بچھایا تو مٹن بھی ہے، چکن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس فوڈ۔ میں نے کہا یار یہ تو کہہ رہا تھا کہ میرے غریب کٹیا میں آئیے گا، جھوپڑی میں آئیے گا، ایسی جھوپڑی ہوتی ہے کیا؟ میں سمجھ گیا یہ خاکساری کر رہا ہے۔ کیا کر رہا؟ خاکساری کر رہا، تواضع کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے۔ ایک دوسرے مرید نے مجھے دعوت دی کہ حضرت کل آپ کی دعوت ہے میرے جھوپڑے میں اور جو بھی روکھی سوکھی ہوگی کھا لیجئے گا۔ میں اس کے گھر گیا تو واقعی جھوپڑا تھا، دسترخوان دیکھا تو واقعی سوکھی روٹی، دھنیے کی چٹنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہی تو ہے، جو اس نے کہا وہ دکھایا۔ تو ایک نے جھوپڑا بتایا تھا اپنے محل کو، وہ اس کی خاکساری تھی، اور ایک نے اپنے جھوپڑے کو جھوپڑا بتایا، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جاتی ہے، اس کے لیے سند ہو جاتی ہے۔ چھوٹا اپنے آپ کو 1000 بار جاہل کہے اسے کوئی جاہل نہیں کہے گا، لیکن بڑا ایک بار کہہ دے تو جاہل کہہ دے گا۔ یہی معاملہ تو ہے، اللہ پاک یہی تو فرما رہا ہے، اے محبوب میں آپ کو کیسے کہوں کہ آپ لوگوں کی طرح بشر ہیں، آپ کو کیسے کہوں، میں جاہ و جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، امامت ہو تو میں بیان کروں، قیادت ہو تو میں بیان کروں، سیادت ہو تو میں بیان کروں، شرافت ہو تو میں بیان کروں۔ مجھے کہنا ہوگا تو یا ایہا المزمل میں کہوں گا، یا ایہا المدثر میں کہوں گا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین میں کہوں گا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا میں کہوں گا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں کہوں گا، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میں کہوں گا، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی میں کہوں گا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها کہنا ہوگا تو میں کہوں گا اے مصطفیٰ، میں کہوں گا تو یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں کہوں گا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہوگا تو میں کہوں گا۔ ارے برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند پائیدگی ہو تو میں بیان کروں، مگر یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں، لوگ انکساری سمجھیں۔ ماشاءاللہ، لوگ خاکساری سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ میرا نبی خاکساری کر رہا۔ ذکر کرنا نبیوں کا یہ ان بدعقیدوں کا مقدر نہیں، یہ تو رب کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس نے مثلیت کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ جہاں بات مثلیت کی آئی اللہ نے خود نہیں کہا، کہلوایا۔ جب حضرت ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ جب حضرت اسماعیل کا ذکر کرنا ہوا
تو اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ جب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ارے حد تو یہ کہ نبی بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا میں اپنی زندگی صرف کرنے والی اگر کوئی خاتون ہو اور اس مریم کا ذکر قرآن کرے تو یوں کرے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ ذرا سوچ، یہی تو فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ وہ ملا کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، ہم اللہ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا، آج اس سے ہٹنا نہیں ہے مجھے۔ اسی نقطۂ نظر کے مجھے کہا گیا تھا حضرت آپ کا وقت 45 منٹ ہے، بٹ آئی کین سی اٹس ناؤ 46 منٹ، تو میں کوشش کروں گا 5-6 منٹ میں بات کو فنش کر دوں۔ آج میں نے اسی لیے نعت بھی نہیں پڑھی، مجھے معلوم تھا مضمون تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہجرت کی رات، میں واقعہ نہیں سناؤں گا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لیٹا دیا اور خود کنکری ماری، ایسی کنکری ماری کہ کافروں کو حضور دکھے نہیں، سرکار کے لیے راستہ بن گیا۔ واقعہ سنا ہے؟ اب اس واقعے کا انکار تو وہ کر نہیں سکتے، قرآن میں وہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی، لیکن جب فضیلت والے بیان کرتے ہیں تو ان کا انداز اور ہے، اور جب مثلیت والے بیان کرتے ہیں تو ان کا انداز اور ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، کنکری کس نے اٹھائی تھی؟ بولیے، زمین سے کس نے اٹھائی تھی؟ زور سے، حضور علیہ السلام نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھینکا کس نے تھا؟ سرکار نے پھینکا تھا، کلیئر ہے نا؟ لیکن قرآن کا فیصلہ سنو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قرآن بھی حضور کے پھینکنے کا انکار نہیں کر رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، إِذْ رَمَيْتَ، یہ اِذ بتا رہا ہے کہ آپ نے پھینکا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب یہ جو کنکری آپ نے پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ ذرا سوچ، ارے جب چند کنکریوں کا کافروں پر پھینکنا، جب نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی سے دشمنی کرنا بھی خدا سے دشمنی۔ اب اس واقعے کو جب فضیلت والے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ، نبی کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا کہا، نبی کے اقدام کو خدا نے اپنا اقدام کہا، نبی کے اس عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا۔ ہم اس طرح بیان کرتے ہیں جو بالکل منشاء ربانی کے مطابق، اور جب ان کے ملا اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا وہ جو اندھے ہوئے کافر، اس میں نبی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا یہ تو نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا، تو اللہ نے پھینکا اسی لیے تو اثر ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہاں پھینکا؟ ان جاہل ملوں سے کہو کہ تمہاری پوری جماعت پھینک کے دکھائے کب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پھینکا۔ یہ تو دست پاک حبیب ہے کہ پھینکتے نبی ہیں، فرماتا خدا ہے۔ یہ ہے فرق۔ ایک چیز اور سنتے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو نام سنا ہی آپ نے، نماز میں کما صلیت علی، اسی بنیاد پہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کو سب سے زیادہ مشہور فرمایا ہے، جن کی شان یہودی بھی بیان کریں، عیسائی بھی بیان کرو، ہم تو سب سے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ نگاری کا وقت نہیں ہے۔ حکم ہوا کہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی۔ اس واقعے کو، یہ قرآنی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم پہنچے اور کہا تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے،
میں جس خدا کا بندہ ہوں ہوا یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ نمرود کیا منہ کا مزاق خراب ہو گیا، سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود۔ اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، پریزنر کو، جس کو رہائی مل چکی تھی قید خانے سے، اسے موت کی سزا دے دی، سولی پہ چڑھا دیا، اور جسے موت کی سزا ملی تھی اسے رہا کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے کہا دیکھ میں بھی خدا ہوں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر آپ نے ایک دعویٰ اور کیا، کہ سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں اس کا عالم یہ ہے کہ وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، پسچم میں ڈبوتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، پورب سے نکالتا ہے پسچم میں ڈبوتا ہے، شمال سے ادھر سے نکالتا ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پسچم سے نکال۔ اب اس واقعے کو میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھیں۔ اتنا منظر تھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹوٹ گئی نمرود کی قمر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر۔ سوچا کچھ زمین کا معاملہ ہوتا تو لین دین ڈیلنگ کر لیتے، یہ تو آسمان کا معاملہ ہے۔ سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ مجھ سے پوچھ کے ڈوبتا ہے، تو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اردو میں کہاوت، وہی ہوا۔ اس نے پھر ایک آتش کدہ بلند کیا، اور وہ ایک الگ سین ہے، کبھی اس موقع پہ بیان کروں گا۔ کھسیا گیا مگر سورج نہیں نکال سکا۔ اب ایک واقعہ حدیث کا سنو۔ مقام صحبہ، سارے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، علی کی نماز عصر باقی تھی، اور وہ کیوں باقی رہ گئی؟ کیونکہ زانو علی پر سر رکھ کر نبی علیہ السلام سو رہے تھے، اور اسی لیے علی نے اپنی نماز کو قربان کر دیا۔ اب حدیث میں ہے کہ حضور سو رہے تھے، حضور، لیکن میرا دل کہتا ہے حضور سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے۔ آئے ہائے ہائے، علی کا دل ٹو، دیکھیں یہ نماز کے لیے اٹھتا ہے یا میری فرما برداری میں رہتا ہے؟ دل ٹو رہے تھے۔ اسی کیفیت میں نماز قضا ہو گئی عصر کی، ایک رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ آسمان کی طرف علی نے دیکھا تو سورج ڈوب چکا تھا۔ یہ غم تھا جس غم نے مولا مرتضیٰ کو جھجھوڑ دیا۔ ہمارے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، ہم غم میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی کسی قسم کا کرائسس آیا ہم غم میں آ جاتے ہیں، عزت پہ حملہ ہوتا ہے ہم غم میں آ جاتے ہیں۔ کبھی نماز چھوڑنے کا غم ہوا؟ علی کو دیکھو، صرف عصر کی نماز چھوٹی تو وہ غم، کردار مرتضوی کو اس غم نے ہلا دیا، اور وہ غم اتنا گہرا تھا کہ علی کی پلکیں بھیگ گئیں، آنسو اشک جو ہے وہ حضرت علی کی آنکھوں سے جاری ہونے لگے، آنسو کا ایک قطرہ گر کے، کیونکہ زانو پہ حضور آرام فرما تھے تو حضور کے رخ والضحیٰ پہ گرا تو سرکار نے آنکھیں کھول لی، آنکھیں کھولی تو دیکھا علی رو رہے، کہا مالک یا اخی لماذا تبکی، کیوں رو رہے؟ تو حضرت علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حضور دیکھیں سورج رو رہا، چھپ گیا، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، میرے دل میں خیال آیا کہ لاؤ آپ کو بیدار کروں تاکہ میری عصر نہ چھوٹے۔ پھر سوچا نبی کو تکلیف دے کے خدا کو راضی کرنا، یہ تو اور لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف دے کے خدا کو راضی کریں، ہم تو وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔
تو حضور میں نے یہ سوچ کے نماز قضا ہونے دی کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ کو اذیت ہوگی، اور آپ کو اچھا نہ لگے تو میرا خدا کیسے مجھ سے راضی ہوگا۔ بس اس ڈر سے میں نے یہ کیا۔ اتنا سننا تھا، حضور نے ہاتھ کو بلند کیا۔ جامع ترمذی کی روایت، حضور نے ہاتھ کو بلند کیا، عرض کیا یا رب تو گواہ رہنا، ان علیًا کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد لہ الشمس۔ اے اللہ میرا علی، تیرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا، تو سورج کو اس کے لیے پلٹا دے۔ آپ ذرا خیال کریں، نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا چھوڑنا؟ پڑھنا فرما برداری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تبھی تو کہا جائے گا اپنے اللہ کا حکم مانا، نہیں پڑھیں گے تو یہ کہا جائے گا مانا؟ بولیے زور سے۔ پڑھنا فرما برداری ہے، چھوڑنا نہیں۔ پڑھنا تابعداری ہے، چھوڑنا نہیں۔ پڑھنا اطاعت ہے، چھوڑنا نہیں۔ اب ذرا دیکھ، نبی کی محبت میں، احترام میں علی نے اپنی نماز چھوڑ دی، قضا کر دی، اور نبی فرما رہے ہیں اے اللہ علی تیری اور میری فرما برداری میں تھا۔ اب ذرا سب سمجھ میں آ گیا، اور یہیں سے ذہن مل گیا کہ فرما برداری وہی ہے جس میں مصطفیٰ کی وفاداری ہو۔ بدر کے ان صحابہ کو سلام جنہوں نے میدان بدر میں نبی کی، اپنے گھروں کی رشتہ داری کو نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری کا دم بھرا۔ سورج پلٹ گیا، حضرت علی نے نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں ہے سورج نہیں ڈوب رہا ہے، دوسری رکعت میں ہے سورج نہیں ڈوب رہا ہے۔ میں نے عالم خیال میں، on the way of thought اور on the way of think کہہ سکتے ہیں، وچاروں کی دنیا میں، عالم خیال میں نے سورج سے پوچھا کب ڈوبو گے، کب ڈوبو گے؟ تو سورج نے کہا پہلے پوچھتا تو بتا دیتا، اب علی سے پوچھو، علی سے پوچھو کب ان کی نماز پوری ہوگی۔ کہا وہ کیوں؟ کہ روز تو میں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، روزانہ میں سبھی کے لیے نکلتا تھا تو ٹائم پہ ڈوب جاتا تھا، آج میں سبھی کے لیے نہیں، علی کے لیے نکلا۔ اب جب تک علی کی نماز پوری نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں گا۔ ذرا قسمت حیدر دیکھو سنیوں، قسمت مرتضی علی دیکھو اہل سنت۔ جملہ ایک ذہن میں آیا، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے، کہ جب تک علی نے، دیکھیے گا حضرت علی نے اپنی نماز نبی پر قربان نہیں کی تھی، جب تک علی نے اپنی نماز نبی پر قربان نہیں کی تھی تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو دیکھ رہا۔ اب اس واقعے کو ہم بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، انکار کر نہیں سکتے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا وہ لوگ، نبی کی دعا کا پاور دیکھا، نبی نے علی کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ نے سورج پلٹا دیا۔ بلا شبہ یہ اثر دعائے مصطفیٰ ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن کیا صرف یہ دعا ہی ہے؟ کیا یہاں صرف ایک ہی فضیلت کا پہلو نکلا ہے کہ نبی نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی؟ ارے دعا کے لیے زبان تو سب کے پاس ہے، مگر یہ میرے نبی کا کردار ہے کہ آپ نے ادھر لب ہلایا، ادھر خدا نے سب ہلا دیا۔ تو یہ وہ ہیں جو اس فضیلت میں بھی مثلیت ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو فضیلتوں کی بات کرتے رہتے ہیں۔ اب پچھلا واقعہ تو آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود ہار گیا۔
اچھا ایک بات بتاؤ، آخری ٹکڑا ہے میری گفتگو کا، ایک بات بتاؤ کہ اگر بفرض محال، میں صرف تفہیم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ اللہ کے حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی اگر یہ مشیت ہوتی اور یہ مرضی ہوتی کہ سورج نمرود پسچم سے نکال دے، اور اگر سورج نمرود پسچم سے نکال دیتا تو نبی کی حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا پڑتا کہ نہیں؟ دلیل کیا تھی؟ کہ اگر تو پسچم سے سورج نکالے تو میں تمہیں خدا مانوں گا۔ اب اگر سورج نکال دیتا وہ پسچم سے، اگر سمجھ میں آوے تو بولیے ضرور تاکہ میں کنفیوز نہ رہوں، اگر سورج وہ پسچم سے، ویسٹ سے نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا پڑتا کہ نہیں؟ اب مقام صحبہ میں دیکھو، نبی نے نکالا کہ نہیں؟ کیچ کرو، نبی بولو بھائی، ادھر والے بڑے ہلکے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، نبی نے نکالا کہ نہیں؟ علی کے لیے سورج کو ویسٹ سے، ایسٹ سے نہیں، ویسٹ سے نکالا کہ نہیں؟ بولو سامنے والوں، نکالا نا۔ اب یہی تو کہا جا رہا ہے، اے محبوب آپ نے وہ کام کیا کہ کہیں آپ کو دیکھ کر ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں کہیں لوگ آپ کو خدا نہ کہہ دیں، اس لیے ان کافروں سے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو زمین پہ پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمنہ کا لاڈلا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بچپن میں ابو طالب کی انگلی پکڑوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، خدیجہ کا شوہر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو بکر عمر کا ساتھی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، علی کا بھائی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے آپ کو بھوکا رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپن میں آپ سے بکریاں چروائیں تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ سے ہم نے شام میں تجارت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کو ہم نے شاب ابی طالب میں 3 سال نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، کھانا پینا مشکل کر دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، رات ہی رات ابو بکر کے ساتھ ہجرت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بدر و خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو زمین پر، اور آسان کر دوں، مکان میں اس لیے سمجھ رکھا، مکان میں اس لیے سمجھا اور اسی لیے مکان میں رکھا تاکہ لوگ آپ کی مثلیت کا انکار نہ کرے، اور لامکان اس لیے بلایا تاکہ آپ کی فضیلت کا انکار نہ کرے۔ تو یہ ہے، this is the ideology of Ahl Sunnah written by سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ یہ ایک پہلو ہے، پہلا پہلو کہ نبوت کی فضیلت اور مثلیت کے حوالے سے، نبوت کے تعلق سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ 5 فرقے بیان کیے۔ We are so fortunate to being a part of this 5th one جو سواد اعظم اہل سنت والجماعت ہے۔ اب جہاں کچھ گڑبڑ سڑبڑ اوپر کی 4 مثالیں جو دی ہیں اس ٹائپ کا دیکھو تو بس اپنے آپ کو دور کر لو، اور اگر سچائی نہ دکھے تو بریلی کا سرما لگا لو، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آوے، دماغ پہ اثر پہنچ گیا تو کچوچا شریف بھیج دو، بڑے بڑے پاگل ٹھیک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا سننا سنانا اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔